اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ قرآن پاک میں پڑھے جانے والے 14 سجدے، 14 آیات جو قرآن پاک میں 14 سجدے آتے ہیں، ان کو ادا کرنے کا پریکٹیکلی طریقہ انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ سجدے کے حوالے سے جو قرآن پاک کے سجدے ہیں، جس کو آیت سجدہ یا سجدہ تلاوت بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے جو بھی آپ کی سوالات ہیں، جو کنفیوژن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو سے دور ہو جائیں گی۔ ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم 14 سجدے اکٹھے کر سکتے ہیں قرآن پاک کمپلیٹ کرنے کے بعد؟ کیونکہ میں نے قرآن پاک پڑھا تو میں نے سجدے ساتھ ساتھ نہیں کیے، تو کیا میں اب کر سکتی ہوں؟ اور اس کے علاوہ کیا ایک ہی نیت کے ساتھ اکٹھے 14 سجدے کریں یا الگ الگ سے ہر سجدے کے لیے الگ سے اٹھ کر نیت کرنا ضروری ہے؟ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ تو دیکھیں کہ جو آیت سجدہ ہے قرآن پاک کی، جو 14 آیات ہیں جس میں سجدہ ہے، یہ جیسے ہی پڑھتے ہیں تو مسلمانوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو جو آیت سجدہ جس نے تلاوت کی، یعنی جس نے پڑھی، اس پر بھی سجدہ واجب ہوگا، اور جس نے سنی اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ لیکن اگر اسی وقت آپ سجدہ کرتے ہیں، اسی ٹائم، تو بہت اچھا ہے، مستحب ہے، آپ قرآن پاک کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ کے تو فوراً کیا کریں، سجدہ ادا کریں۔ لیکن اگر آپ اس وقت سجدہ ادا نہیں کر سکتے، بعض دفعہ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے، جیسے آپ سفر میں ہوں، یا بعض دفعہ آپ نے کسی سے آیت سجدہ تلاوت سنی اور اس ٹائم آپ کا وضو نہیں تھا اور آپ نے سوچا بعد میں ادا کر لوں گی یا کر لوں گا، یا آپ قرآن پاک کی آیت سجدہ پڑھ رہے تھے اور اس ٹائم پھر آپ نے سوچا کہ اچھا ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، یا کلاس میں جیسے پڑھنے والے بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں، پوری کلاس ہوتی ہے، یا ترجمہ پڑھنے والے کہ اب ایک ایک جائیں گے سجدہ کریں گے تو پھر وہ ٹائم ہی کلاس کا شارٹ ہے، ختم ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورتحال میں بعد میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی، جیسے اب بہن نے پوچھا کہ میں نے قرآن پاک ختم کر لیا، میں نے سجدے نہیں کیے، تو کیا میں آپ کر سکتی ہوں؟ تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اس ٹائم نہ بھی کیا، قرآن پاک جاری رکھا پڑھنا، اور اس نیت سے کہ میں بعد میں کر لوں گی، تو بالکل کر سکتے ہیں، نیت بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا پریکٹیکلی طریقہ کیا ہے؟ اس کا پریکٹیکلی طریقہ یہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس جگہ پر آپ نے سجدہ کرنا ہے وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے، اور آپ کا لباس پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور دل کا جو پختہ ارادہ ہے وہی نیت کافی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو آپ جائے نماز پہ آئیں اور جائے نماز پر آ کر آپ نیت کریں گی۔ اگر آپ نے صرف ایک سجدہ کرنا ہے تو آپ کریں گی کہ میں ایک سجدے کی نیت کرتی ہوں، یعنی میں نے نیت کی سجدہ تلاوت کی، ایک سجدہ میرا خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، یعنی دل کا پختہ ارادہ تھا آپ کا میں ایک سجدہ کروں گی، تو وہ ارادہ کافی ہے ایک ہی۔ پھر آپ سیدھے کھڑے ہیں، آپ نے کندھوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، بالکل سیدھے آپ سٹریٹ کھڑے ہیں، اسی طرح کھڑے رہیں، نیت کر لی کہ میں نے نیت کی سجدہ تلاوت کی میرا خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے والی تسبیح جیسے آپ کو ساتھ نظر بھی آ رہا ہے، اسی طرح سجدے والی تسبیح آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ یہاں پر آپ کا ایک سجدہ مکمل ہو گیا۔ اب لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد سجدے والی دعا ہوتی ہے، اگر وہ نہ پڑھی تو سجدہ نہیں ہوگا، فلاں فلاں۔ تو جو سجدہ کے بعد کی دعا ہوتی ہے، بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ آپ پڑھیں گے، مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو سجدہ بہرحال آپ کا ادا ہو جائے گا۔ جو سجدے کے بعد والی دعا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، لیکن سجدہ والی جو دعا ہے وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، یعنی سجدہ آپ کا بہرحال ہو جائے گا۔ لیکن جو پڑھے گا سجدہ تلاوت والی دعا بعد میں تو اچھی بات ہے، وہ بیٹھیں، دعائیں مانگیں، آپ کلمہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں، اللہ کو سجدہ کرنا کتنی بڑی بات ہے، اور وہ مالک ہے۔ تو بعد میں جب آپ دعا مانگتے ہیں تو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دعا بھی انسان کی قبول فرماتا ہے، تو ضرور سجدہ تلاوت کے بعد دعائیں مانگنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر تو ایک سجدہ ہو گیا، اگر کسی نے 14 سجدے اکٹھے کرنے ہوں تو آپ نے ایک سجدہ کیا، آپ اٹھ گئیں،
پھر سے آپ نیت کریں گی کہ میں نے نیت کی سجدہ تلاوت کی ایک سجدہ، تو آپ پھر کیا کریں گی، ایک سجدہ تلاوت کی آپ نے نیت کی تو آپ کا ایک ہو گیا، آپ دوسری آپ نے نیت کی، تو یعنی علیحدہ علیحدہ بھی آپ کر سکتی ہے، یعنی بار بار آپ اٹھیں نیت کریں، پھر سجدہ میں جائیں، پھر اٹھیں نیت کریں سجدہ میں، اس طرح 14 دفعہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے 14 سجدے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اکٹھے بھی کر سکتی ہیں، یعنی اگر کوئی بہن یہ چاہتی ہے کہ میں صرف 14 نہیں بلکہ اگر اس سے کم بھی ہوں، لائک 4 5 6 2 3 10 12 یعنی جتنے بھی ہوں تو اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اکٹھے کیسے کریں گے، آپ جائے نماز پہ آئیں، کھڑی ہوئیں، کھڑے ہو کر آپ نے پھر 14 سجدے کی سارے سب کی نیت کر لینی ہے کہ میں نے نیت کی 14 سجدے کی، سجدوں کی جو سجدہ تلاوت ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، نیت کی کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے والی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جانا ہے، جس طرح تشہد میں تحیات میں بیٹھتے ہیں بالکل اسی طرح بیٹھ جانا، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ، یعنی ایک تو آپ نے کھڑے ہو کر پہلا سجدہ کیا تھا وہ والا ایک ہو گیا، پھر آپ بیٹھے، پھر دوسری دفعہ گئے وہ 2 سجدے، پھر بیٹھے، پھر تیسری دفعہ گئے تیسرا سجدہ، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر چوتھی دفعہ چوتھا سجدہ، یعنی بیٹھتے جائیں گے اور سجدے کرتے جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے صرف ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ کتنے سجدے آپ نے کر لیے ہیں۔ تو جیسے ہی جتنے بھی آپ سجدے کرنا چاہیں، اگر جب سجدے کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ بس جو سجدے والی دعا ہے وہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں آپ نے پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور دعا بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر دعائیں مانگیں اور دعا مانگ کے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو اس طرح بھی آپ کے سجدے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ساتھ ساتھ سجدے کر لیتے ہیں، یعنی پاسبل ہے کہ آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ قرآن پاک کو بند کریں، سائڈ پہ رکھیں اور پھر آپ وہاں پر سجدہ فوراً کریں، اور بیٹھے بیٹھے کیا بیٹھ کر سجدہ کر سکتے ہیں، بالکل آپ بیٹھ کر بھی سجدہ کر سکتی ہیں، بیٹھ کر بھی آپ کا سجدہ ہو جائے گا، یعنی بیٹھ کر کیسے کہ کوئی جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، قعدہ کی حالت میں، اس طرح کوئی بہن بیٹھی اور بیٹھے ہوئے یا اسی طرح بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور اسی ٹائم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے، تو بالکل آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، تو دل میں آپ نے ارادہ کیا تو آپ کی وہ نیت کافی ہے اور آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس نے بھی اب جیسے کہ جو قرآن پاک یاد کرنے والے بچے ہیں، یعنی جو یاد کر رہے ہیں، ایک آیت یاد کر رہے ہیں اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں، تو کیا اب ان کو تو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھی تھی اور کتنے ہم سجدے کریں، تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے یعنی جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھ کر آپ یا کلاس روم ہے یا جس جگہ پہ ایک ہی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ایک آیت سجدہ ہے وہ بار بار پڑھی تو آپ کو ایک ہی سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس طرح سننے والے کو بھی پاس جو بچے بیٹھے سن رہے ہیں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تو ایک ہی سجدہ کرنا پڑے گا، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی جگہ بدلی، چاہے کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے میں بیٹھ گئے یا کمرے میں درمیان میں تھے اور جا کر سائڈ پہ بیٹھ گئے، یعنی آپ نے اپنی جگہ بدل لی، تو جگہ بدلنے کے بعد اگر آپ پھر اس کو آیت کو پڑھیں گے تو پھر ایک اور سجدہ ہوگا۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بار بار جب آپ ایک آیت کو پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ ہوگا اور سننے والے کو ایک ہی سجدہ ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ نے جگہ بدل لی تو جتنی جگہ بدلتے جائیں گے اتنے ہی آپ کے سجدے پھر زیادہ ہوتے جائیں گے۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں انسان کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو سجدہ تلاوت کے حوالے سے اگر اور بھی آپ کا کویشچن ہو تو آپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔